نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا ہے. سورہ نجم کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کا صحیح معنوں میں ترجمہ سماعت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیات میں جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور اس کے سامنے وہ کر دیا جائے گا کہ جو وہ دنیا میں کرتا رہا، دنیا میں وہ جس چیز کے لیے کوشش کرتا رہا وہ اس کے سامنے کر دی جائے گی. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی اور کا بوجھ اٹھائے گا، بلکہ وہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اور جس کے لیے وہ محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اس کے سامنے وہ کر دیا جائے گا اور اس کو وہ پورا کا پورا بدلہ بھی عطا کر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زلزال کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر عطا کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر آپ کریں گے تو اس کا بھی جو بدلہ عطا کرنا ہوگا وہ ہم آپ کو عطا کر دیں گے. اسی طرح پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹی کل بروز قیامت ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے. اور ہمارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا گناہ تمہیں وبال جان بننے کے لیے کافی بن جائے. آیات کا جو مفہوم ہمارے سامنے کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. کوئی بھی شخص کسی اور کا حساب نہیں دے گا. جو بھی انسان دنیا میں کاشت کرے گا کل بروز قیامت اس نے وہ فصل کاٹنی ہے. دنیا میں آپ اچھا پھلدار درخت لگا کر جائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا پھل ضرور عطا کر دیا جائے گا. آج اگر آپ نفرت کا پودا اگر اس دنیا میں لگا کر جائیں گے، آج اگر آپ گناہوں کا وہ کڑوا پودا اس دنیا میں اگر لگا کر جائیں گے تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا کرے گا. اور جو نیکیاں کرتا رہا، جس نے اس دنیا میں اچھا پودا لگایا ہوگا، کل بروز قیامت اچھے کی صورت میں سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. اور اللہ رب العزت تو یہاں تک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا اس کے سامنے کر دیا جائے گا. پھر انسان انکار نہیں کر سکے گا کہ میرے مولا میں تو یہ نہیں ہوں. آج دنیا میں ہم جھوٹ بول کر اپنی جان تو چھڑوا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر اگلے کو سزا یافتہ تو بنا دیتے ہیں، جھوٹ بول کر اگلے کا رشتہ تو خراب کر دیتے ہیں، جھوٹ بول کر لڑائیاں تو ہم آج کروا دیتے ہیں. لیکن کل بروز قیامت کوئی کسی کا فراڈ، کوئی کسی کا جھوٹ نہیں چل سکے گا، کیونکہ وہاں فلم کی طرح، ایک ریکارڈنگ کی طرح ہمارے سامنے سب کچھ چلا دیا جائے گا. تو اس وقت پھر کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا کہ میرے مولا میں یہ نہیں ہوں، بلکہ یہ کوئی اور میرا ہم شکل ہے. یہ بہانے، ہیلے بہانے صرف دنیا میں تو آپ کے چل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے اور اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگنی ہے اس عدالت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا. کیونکہ آج دنیا میں جو بھی شخص گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کا ارتکاب وہ کر رہا ہے، وہ اس دنیا سے موت کو بھول چکا ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی زندگی کو بھول چکا ہے. اگر انسان کے ذہن میں یہ ایک بات بھی آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سچے دل کے ساتھ اگر انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر وہ ہر گناہ کرنے سے پہلے کم از کم وہ یہ سوچتا ضرور ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے اس گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا،
اللہ کی پکڑ اگر میرے حصے میں آ گئی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کے آگے اس کی کوئی طاقت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بہادر سے بہادر شخص بھی جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو وہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ اکڑ کہ جو قبر بھی زمین پر اکڑ سے چلنے والے کے لیے بھی جب یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ اتنا اکڑ کر نہ چل کہ تو نے ایک نہ ایک دن میرے ہی اندر آنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے امتحان میں ہی فیل ہو جائیں۔ قبر کی وہ منزل کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماں کی طرح ایک مومن کو جکڑ لیتی ہے، پسلیاں اس کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، لیکن جو شخص مومن ہوگا اس کو یہ قبر کا دبانا ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ایک ماں رحمت کے ساتھ وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے، اور یہ قبر کا سکڑ جانا، قبر کا دبانا گناہگار کے لیے وہ ایسا ہوگا کہ جیسے تباہ ہو چکا ہے وہ قبر کے پہلے امتحان میں وہ گناہگار اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ہر شخص نے قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھانا ہے، جو بھی وہ دنیا میں کوشش کرے گا اس کے سامنے وہ کر دیا جائے گا، اور اس کا بدلہ اس کو پورا کا پورا دے دیا جائے گا۔ اس خوش فہمی میں انسان جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جابر بھی ہے۔ جب عدل کی بات آئے تو پھر عدل کے اندر پھر بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے عہدیدار بھی اللہ کے عدل والی لائنوں میں اور صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب اللہ کے فضل کی بات آئے تو پھر ہم جیسے گناہگار شخص بھی کسی کا دامن پکڑ کر اس دنیا سے موت بھی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں، قبر کی منزل بھی آسانی کے ساتھ پار کر لیتے ہیں، پل صراط کی منزل بھی آسانی کے ساتھ پار کر لیتے ہیں، اور جنت کا داخلہ بھی کسی نیک بزرگ کا دامن پکڑ کے، حضور کا ہی دامن سب سے بہتر اور سب سے عظیم دامن ہے، حضور کا دامن پکڑ کے ہم گناہگار بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سورہ نجم کی جو یہ آیت آج ہم نے سیکھی ہیں، آیات جو ہم نے سیکھی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔